جادو ہے، معجزہ ہے، کرامت ہے، اور ارہاس ہے، اعانت ہے، کرامت، یہ سارے کے سارے خوارقات میں سے ہیں، خارق عادت ہے۔ البتہ جادو اور سحر میں یہ ہوتا ہے کہ ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ بدون استمداد من اللہ۔ ترتب الامور الغریبۃ امور غریبہ علی الاسباب الخفیۃ، جادو کے اسباب خفی ہوتے ہیں، شیاطین سے اور جنات سے مدد لی جاتی ہے، بدون استمداد من اللہ، اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ جادو کو ٹھکانے پر لگانے والے جنات ہی ہوتے ہیں، جنات اس کو ٹھکانے پر لگا لیتے ہیں، یہ جادو ہے۔ اور عام حالات کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جادو کو استعمال کرنا بالاتفاق یہ تو کفر ہے، لیکن سیکھنا جادو بعض صورتوں کے اندر جائز ہے، خاص طور پر اپنے دفاع کے لیے، کہ مسلمانوں پر کوئی جادو کرے اس کی دفاع کے لیے یا اپنی ذات سے دفاع کے لیے سیکھنے کی اس کو اجازت ہے کسی صورت میں۔ بلکہ بعض صورتوں کے اندر جیسے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ فی نفسی ہی حرام ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر وہ جائز نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سچے ہیں، بہت سچے۔ وہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اب کچھ لوگ آ گئے مجھے قتل کرنے کے لیے، وہ 100% مجھے ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ میں یہاں اپنے مہمان خانے میں ہوں اور وہ آ کر کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کہاں ہے، آپ کو اس کا علم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ سچ اگر کہتا ہوں تو، اگر سچ کہتے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، اور جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور آپ نے چونکہ سنا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، لہذا سچ بولو۔ آپ کہتے ہیں ادھر ہی کمرے میں ہیں۔ تو اس قسم کے جھوٹ کی جس میں میری ہلاکت ہو اور تباہی ہو، اس قسم کی سچائی جس میں میری تباہی ہو، اس سچائی سے، اس قسم کے 1000 سچائیوں سے جھوٹ بہتر ہے۔ دروغ مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے اس سچائی سے کہ جو فتنہ انگیز ہو، سمجھے؟ وہ بہتر ہے اس سچائی سے کہ جو فتنہ انگیز ہو۔ ایسی صورت میں مہربانی کرو اپنی بزرگی کو اپنے ساتھ رکھو۔ جیسے تبلیغی کو کسی نے اٹھا کر کے ڈھیلا مارا، مشرک بدعتی کوئی ڈھیلا مارا، اب تبلیغی جو نے ڈھیلا اٹھا کر اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ بھاگ گیا کہ تبلیغی مجھے ڈھیلا مارے گا، میری خیر نہیں، اتنا لمبا چڑھیں گا۔ کہتے بھائی اللہ کے لیے میں مار نہیں رہا ہوں، صبر کرو، یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پاک تھا یا پلید تھا جو آپ نے مجھے مارا؟ اگر پاک تھا تو پھر میں ٹھیک ہے اسی طرح، اور اگر پلید تھا تو اپنے کپڑوں کو تو دھوؤں نا کم از کم۔ تو اس قسم کی بھی بعض ہر جگہ بزرگی، یا کھجور کا دانہ کہیں آپ کو مل گیا، 1 دانہ 2 دانہ پڑے ہوئی ہیں، لیکن آپ متقی ہے مسجد میں مسجد کی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کرے اللہ کے بندوں کچھ کھجوریں ملی ہے، اللہ کے بندوں کچھ کھجوریں ملی ہے، اگر کسی کی ہوں نشانی بتا کر کے وہ لے جائیں، سمجھے؟ اور یہ میرے حلق سے جا نہیں رہے ہیں، تو یہ حیضہ لگتا ہے سچائی کا اور بزرگی کا، اس کو اپنے جیب میں رکھو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس قسم کی بزرگی نہیں چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض صورتوں کی تعلیم، جادو کی تعلیم، اس بنیاد پر کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے، اس بنیاد پر اس کی تعلیم کی اجازت بھی ہے، اور اس بنیاد پر بھی اس کی تعلیم و تعلم کی اجازت ہے کہ اپنے آپ سے یا مسلمانوں سے دفع سحر کریں، اور اس میں بھی اجازت ہے کہ جب مسلمانوں پر جادوگری ہو رہی ہو اور کوئی اور صورت نہیں ہے تو جادو کا سیکھنا لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ ان سے دفاع کریں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھے کہ بعض صورتوں کے اندر کہ مسحور جادو شدہ جس پر جادو ہو گیا ہے اس کا علاج کوئی نہیں، علماء کے پاس نہیں ہے، عاملین کے پاس نہیں ہے۔ مسحور جادو جس پر ہو چکا ہے اس کو اب کسی جادوگر سے آپ علاج کرا سکتے ہیں شرعاً، جبکہ کوئی متبادل اس کا نہیں ہے۔ یہ اس موقع پر ہماری کمزوریاں ہو
ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جادو تو اپنا اثر تو دکھائے گا. پرانے اکابرین پر یہ جادو وغیرہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ عملیات کے اندر اور معمولات کے اندر بہت کمزور ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں. بہرحال میں نے عرض کیا کہ السحر هو ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ بدون استمداد من اللہ. اللہ سے مدد نہیں لی جاتی ہے بلکہ وہ امور خفیہ غریبہ ہوتے ہیں، اسباب خفیہ، ان پر سحر کی بنیاد ہوتی ہے. یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، شاید آگے میں بات عرض نہ کر سکوں. اس موقع پر حضرت اقدس امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول پاک پر جادو نہیں ہوا ہے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے کہ جادو ہوا، معوذتین آ گیا، آپ نے یہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے، اور آپ پر جادو نہیں ہوا. اور یہ بخاری کی جتنی بھی روایتیں اس قسم کی، یہ روایتیں موضوع ہے. سبحان اللہ، ضعیف بھی نہیں کہا بلکہ موضوع کہا. موضوع کیوں ہے؟ اس بنیاد پر وہ کہتے کہ کافر بھی کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ پیروی کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کی جس پر جادو ہو گیا، جادو سے عاصب زدہ ہے. تو کافر بھی نبی کو کہتے مسحور، اور ہم لوگ مسلمان بھی کہہ دے کہ ہمارے نبی پر سحر ہو گیا، جادو ہو گیا. تو پھر مسلمانوں میں اور یہ ہے کہ کافروں میں کیا فرق ہوگا؟ اعتراض آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ پیروی کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کی، ایسے انسان کی کہ جس پر جادو ہو چکا ہے. تو کافر بھی ہمارے نبی کو مسحور کہہ دیں اور ہم خود اعتراف کریں کہ ہمارے نبی پر سحر ہو گیا ہے، جادو ہو چکا ہے، تو پھر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں. جمہور بخاری کی روایتیں بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور معوذتین کا نزول تواتر کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے اسی سلسلے میں ہوا ہے. اب ہم میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق سمجھو. نبی پر جادو ہوا جنگ میں اور میدان جنگ میں نبی کا دانت شہید ہو سکتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. نبی کو بخار ہوتا ہے، نبی کو سردی لگتی ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. اور نبی پریشان ہوتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. تو جادو کی جس سے آپ کے جسم مبارک پر اثر ہو، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. مسئلہ رہ گیا کہ جی نبی کو وہ بھی مسحور کہتے، کافر آپ بھی مسحور کہتے ہیں، تو کافروں کے نظریے میں اور آپ کے نظریے میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ تو بہت فرق ہے. کافر نبی کو مسحور کہتے تھے بمعنی مسلوب العقل، مجنون کے معنی میں لیتے. کافر نبی کو مسحور کہتے تھے بمعنی مسلوب العقل، مجنون. اور ہم مسحور کہتے ہیں کہ اس طرح کے سحر کا اثر تو آپ پر ہوا، لیکن آپ یہ کہ مسلوب العقل نہیں ہے. آپ دیکھیں دوسری جگہ پر خود قرآن میں افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، افطرا علی اللہ کذبا، دانستہ طور پر کس کر کے نبی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، ام بہ جنہ، یا اس کو جنون اور پاگل پن لاحق ہے. جنون میں اور اغما میں فرق یہ ہے، آدمی بے ہوش ہوتا ہے، عقل اس کی مغلوب ہوتی ہے. سحر کے اندر کچھ اثر ہوتا ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے، زیادہ کم ہوتا ہے، لیکن مسلوب العقل نہیں ہوتا. جنون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جنون میں سلب عقل ہو جاتی ہے. تو کافر جو مسحور کہتے تھے بمعنی مجنون، مسلوب العقل کے، اور ہم مسلوب العقل نہیں لیتے ہیں، اور ہم مریض کے معنی میں لیتے ہیں کہ آپ پر سحر و جادو کا اثر ہو گیا. سمجھے؟ باقی اتنا ہوتا تھا کہ دنیا کے اس میں بھئی اس میں چینی ڈل گئی ہے نہیں ڈل گئی ہے، سمجھے؟ یہ آپ کو شک ہوتا تھا کہ اس میں چینی ڈلا ہوا ہے یا نہیں ڈلا ہوا، یہ جو شربت ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں. باقی نمازوں کے بارے میں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں نے عصر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ظہر کی نماز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، یا عصر کی نماز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، فلاں آیت نازل ہوگی یا نہیں ہوگی، کہاں پر نازل ہوگی. دینیات کے بارے میں نبی کو کبھی بھی شک نہیں ہوا. یہ خطیبوں کا اضافہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ آیت کس طریقے پر یہ ہے. دینیات میں نبی پر کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا. جادو کا اثر جسم مبارک پر ہوا، جسمانی طور پر آپ کو تکلیف تھی، اور وہ جیسے کہ لبید بن عاصم یہودی کے بیٹیوں نے ہو گیا.
خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت کا یہ اپنا تفرد ہے، حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تفرد ہے، سمجھی؟ اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ فرعیات کے اندر حنفی ہے، لیکن اعتقادیات میں آپ کو حنفی کہنا ذرا مشکل ہے، سمجھی؟ میں وہ الفاظ کہہ نہیں سکتا، البتہ احکام القرآن جساس کو آپ دیکھیں گے، اس جگہ کو اس نے سرے سے بخاری کی روایت کو موضوع قرار دیا، اور لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ رؤیت باری تعالیٰ یوم القیامت کے قائل نہیں ہے کہ اللہ کی زیارت قیامت کے دن ہوگی، تو اس وجہ سے یہ ان کے تفردات ہیں۔ البتہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس نے یعنی معتزلی تھے، اور بعض لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں انہوں نے اور علامہ زمخشری نے ان لوگوں نے توبہ کیا، آخری دنوں میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے توبہ کیا۔ یہ ہوتا رہتا دنیا میں، سمجھے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں بہت گالیاں دیتا تھا، ہمارے اساتذہ بھی چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہوتے تھے ماشاءاللہ، وہ بھی ہمیں سکھاتے تھے تو ہم کس کر کے حضرت کو گالیاں دیتے۔ میں دبئی اور باہر ملکوں میں ایک دو مرتبہ اسی موضوع پر شیخ الاسلام کے بہت سے مسائل پر مناظرے کے لیے گیا، میرے ساتھ حضرت اقدس تھے، اشرف المدارس کے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، تو ایک انسانی حد تک میں نے حضرت کی کتابیں بہت چھان بین کی، انسانی حد تک بہت پڑھا، رات دن کر کے پڑھا، تو حضرت اقدس کی کتابوں میں ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے بنیاد پر اس کی تذلیل اور تفسیق کی جائے۔ اب جب کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں میری سیڈیاں بھی شائع ہو گئی کہ میں شیخ الاسلام کو گالیاں دے رہا تھا، سمجھ رہی میں کہ ہمارے ایک دادا استاد عبداللہ الحرری جو اس وقت 110 سال 115 سال کی عمر ہے، لیکن ابھی تک شادیاں کر رہا، سمجھے بھائی جان، وہ اب تک ٹھیٹ ہے، تو ہے شافی ہے لیکن بہت سخت آدمی ہے۔ صریح البیان فی من خالف القرآن 700 صفحات کی تقریباً ابن تیمیہ کے کفر پر اس نے لکھا ہے۔ الزلالۃ کہ المقالۃ سنیہ سنیہ فی زلالت ابن تیمیہ، یہ بھی اس نے لکھے۔ اظہار عقیدت الاسلام عقیدت الطحاوی کی اس نے شرح ضخیم شرح لکھی ہے، اور ان کے ہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ پکا کافر ہے اور اس کو مرتد قرار دیتا ہے۔ ہمارے بھی بہت سے لوگ، یہ ہم نے بھی اپنا منہ کالا کیا بہت سے مسائل، لیکن اصل کتابوں میں جا کر کے دیکھا، اس وجہ سے توبہ کیا۔ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیا کہ ہمارے عظیم دوست ہے غریب مولانا محمد طیب صاحب کشمیری سبیل مسجد کے امام، تو میں نے سنا تھا کسی بزرگ سے کہ بھائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نزول من السماء کے قائل نہیں، تو مولانا طیب تو میرے دوست ہے، لیکن میں نے کس کر کے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور اس کے بعد جب یہ ہے کہ وہ سیڈیاں، اس زمانے میں کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا، یہ چیزیں پھیل گئی، اور حضرت کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضرت نے فون کیا مجھے، فون کر کے کہا کہ مولوی منظور میں غسل بھی کرتا ہوں، علماء کو بلاؤ، طہارت حاصل کرتا ہوں، قرآن سر پہ رکھتا ہوں، خدا کی قسم میں حیات عیسیٰ کا منکر نہیں ہوں اور نزول عیسیٰ کا منکر نہیں۔ تو میں نے کہا فلاں کتاب میں جو مضمون ہے وہ آپ نے داخل کیا؟ کہا کہ وہ میں نے داخل نہیں کیا، مولانا اسحاق سندیلوی صاحب ان کی کتاب دینی نفسیات میں نے یہ مضمون داخل نہیں کیا ہے، اس کے داخل کرنے والے کچھ اور بڑے مولوی ہیں، لیکن جب ٹکر ہوگا تو ان کے منہ پہ میں ماروں گا، پھر میں ظاہر کروں گا، ابھی میں ظاہر نہیں کرتا۔ یہ تحریفات کن لوگوں نے کی ہے، سمجھے؟ آدمی کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار میں نے تو آپ کو کافر قرار تو دیا ہے میں نے کہا کافر تو قرار دیا، لیکن اب یہ ہے کہ میں خود کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں، اس لیے کہ آپ جیسے بغیر تحقیق اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ مجھے خامخواہ لوگوں نے بدنام کر دیا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور قسم اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ آ جائے، ابھی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ حضرت کا اس طرح مسئلہ ہے، سمجھے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ خیر، بہرحال میں نے عرض کیا کہ حضرت نے بھی آخری دنوں میں اس طرح توبہ کی ہے، آدمی کو توبہ کرنی چاہیے۔ بتاتے ہیں علامہ جساس نے اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان حضرات نے یہ کہ اعتزال سے توبہ کی ہے، باقی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑے آدمی ہیں۔